لیٹس ٹاک اباؤٹ کڈس کہ ہمارے بچے جو ہیں نا وہ آخر محفوظ کہاں پر ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ ہمارے سامنے آئی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں 1 ارب بچے جو ہیں نا وہ استحصال کا شکار ہیں، ڈسکریمنیشن بھی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ظلم بھی ہو رہا ہے، وہ اسکولوں سے بھی باہر ہیں۔ اور اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو کئی اسکول ایسے ہیں جہاں پر مار پیٹ کا کلچر جو ہے نا وہ ابھی تک آج کے دن تک جولائی 2025 تک 24 جولائی تک ختم نہیں ہو سکا ہے۔ قانون 2021 میں پاس ہوا تھا لیکن عمل درآمد جو ہے نا وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ اب یہ میں بات کیوں کر رہی ہوں؟ آپ سب نے وہ واقعہ دیکھا ہوگا سوات کے اندر جو پیش آیا جہاں پر ایک مدرسے میں استاد کے تشدد سے ایک بچے کی جان چلی گئی، اور وہ بچہ بھی 13 سے 14 سال کی اس کی عمر بتائی جا رہی ہے۔ اور وہ جب انسیڈنٹ آپ کے سامنے آتا ہے، اس طرح کے انسیڈنٹ، کیونکہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ اس طرح کی کوئی چیز ہمارے سامنے ہو رہی ہو۔ وہ خواجہ خیلہ اسپتال میں یہ بچے کی لاش جو ہے نا وہ سامنے آئی اور تشدد زدہ لاش تھی۔ آپ کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے، آپ کے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر یہ جنہوں نے مار پیٹ کی، جنہوں نے تشدد کیا، یہ استاد تھے یا جلاد تھے؟ کیونکہ استاد کا کام تو اصلاح کرنا ہوتا ہے، سزا جلاد دیتا ہے۔ صرف ایک بندے نے نہیں مارا، آ کے باری انہوں نے باریاں لگائیں، اپنی فرسٹریشن نکالی۔ آئی ڈونٹ نو یہ انسانیت ہے، یہ ان کو حیوان کہنا چاہیے، ان کو کیا لقب جو ہیں وہ ہم دے سکتے ہیں؟ اس پر ہم اس معاملے پر بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں فاؤنڈر سٹیز آف مدیہ انصاری صاحبہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ مدیہ، یہ جو افسوسناک واقعہ ہے یہ آپ نے بھی دیکھا، ہم سب نے سوشل میڈیا پر دیکھا، اس پر بات کرنی اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ اپنے بچوں کو بچانا کیسے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس طرح کے واقعات دن بدن بڑھنے کی ریزن کیا ہے؟ بات یہ کہ یہ افسوسناک واقعہ ایسا ہے جو سامنے آیا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلا ہے، اور اس لیے آج ہم بیٹھ کے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کیوں ایسا کیوں ہے کہ ہم اس وقت کا انتظار کرتے ہیں جب ایک بچے کی جان چلی گئی ہے اور پھر اس کے بارے میں ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں؟ ایسے واقعات جو ہیں وہ روز ہو رہے ہیں، شاید اس حد تک نہ ہو رہے ہوں، لیکن یہ ایک کلچر جو ہے وہ مار پیٹ کا کلچر جو ہے وہ نہ صرف مدرسوں میں بلکہ کئی اسکولوں میں بھی ابھی تک قائم ہے، اور یہ بڑے سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور ہمارا جو ادارہ ہے سٹیز فار چلڈرن، ہم ابھی اس کے بارے میں بات بھی کر رہے تھے کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہر بچے کو بچپن کا حق ہے، یعنی ایک محفوظ ماحول میں کھیلنے کا اور سیکھنے کا حق، اور یہ جو سیکھنے کا سلسلہ ہے اس کا حفاظت سے ایک بہت اسٹرانگ لنک ہے، تحفظ سے ایک بہت اسٹرانگ لنک ہے۔ اور یہی بات ہے کہ شاید اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے کہ مار پیٹ کا اور تشدد کا کسی بھی سیکھنے کے ماحول میں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور ایون کچھ سال پہلے تک بھی تو پنجاب میں اسکولوں کے باہر لکھا ہوا بھی ہوتا تھا مار نہیں پیار، اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت زیادہ اس پر فورس کیا جاتا تھا۔ تو اس کے باوجود یہ جو آپ اویئرنیس کی بات کر رہی ہیں، کمی پھر کہاں پر ہے؟ اگر اسکولوں کے اندر بھی بار بار یہ کہا جا رہا ہے، اس کے باوجود مار پڑتی تھی، ہمیں بھی مار پڑی ہے، ڈنڈے پڑے ہوئے ہیں، میں ابھی آپ کو بتا بھی رہی تھی، کہاں پر کام میں کمی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ٹیچر جو ہے نا وہ ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائے ہیں کہ بچوں کو آپ اس طرح سے نہیں مار سکتے ہیں، آپ ڈسپلن ڈفرینٹ طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ بات یہ کہ دونوں چیزوں کا ایک کردار ہے، ایک تو یہ کہ پالیسی ہو، مار نہیں پیار کی پالیسی ہو، اور وہ لا ہو جو کہ کلیئر ہو، اس کے رولز بھی کلیئر ہوں، گراس روٹس لیول پہ بھی وہ کلیئر ہوں کہ وہ کیا ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹیچرز کے ساتھ کام کرنا، اور یہ جو سلوگن ہے مار نہیں پیار، یہ بڑی پیاری بات ہے، یہ ایک ہمارا بھی سلوگن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہر ایک کی زبان پر ہو، لیکن یہ بات ہے کہ ٹیچرز کے ساتھ یہ کام کرنا کہ اگر مار نہیں تو کیوں، یہ سمجھنا کہ مار کا امپیکٹ جو ہے وہ بچے کی ذہن پر، اس کی نشو و نما پر، ساری زندگی پھر اس کو ٹرامیٹائز رہتا ہے، اس کے سیکھنے کے عمل پر کیا ہوتا ہے، کیا وہ آبجیکٹیوز جو ٹیچر کے ہیں وہ اچیو ہوں گے مار کے تھرو۔ اور پھر یہ بات کہ اگر اس کو پیار سے سکھانا ہے، اگر کلاس روم میں نظم و ضبط قائم رکھنا ہے لیکن پیار کے ساتھ، تو وہ کیسے، وہ کون سی اسٹریٹجیز ہیں، وہ کون سے فریم ورکس ہیں؟ ڈونٹ یو تھنک کہ ٹیچرز کی ٹریننگ جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے؟ کیونکہ صرف سلوگن
یا پھر اسکولوں کے باہر لکھ کر لگا دینا، کیا یہ کافی ہے؟ جب تک ٹیچرز کو ٹرین نہیں کیا جائے گا اور مقصد نہیں بتایا جائے گا کہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو مارنا نہیں ہے، تو اس کے اندر آپ کا ادارہ بھی کام کرتا ہے؟ اس کے اندر ہمارا ادارہ بھی بالکل کام کرتا ہے، اور ٹیچر سے بات چیت کر کے کئی دفعہ ہمیں یہ پتہ بھی چلتا ہے، وہ یہ بات سمجھتے بھی ہیں، لیکن وہ آ کے ہم سے بھی کہتے ہیں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارا کام کتنا مشکل ہے، اور آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اوپر کتنی ساری پیرنٹس کا بھی ذمہ داریاں ہیں، پیرنٹس کا رول، اور پھر یہ بات کہ والدین جو ہیں وہ خود کئی دفعہ والدین آ کے خود بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کو صحیح کر کے پڑھائیں، تو یہ صرف اسکول کی بات نہیں، یہ ہر ایک کو ایک اویئرنیس کیمپین جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور بات کرنا، لوگوں سے بات کرنا بہت زیادہ، بچہ کچھ اگر گھر آ کے بتا رہا ہے تو پلیز اس کو کنسیڈر کریں۔ اچھا مدی، میں بات کری تھی پیرنٹس کے حوالے سے، کچھ پیرنٹس خاص طور پر ابھی سوات انسیڈنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، میں ان کے دادا کی ایک پریس کانفرنس دیکھ رہی تھی، آلدو وہ پشتو میں بات کر رہے تھے، جو ان کی ٹرانسلیشن تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے نے گھر آ کے بتائی تھی کچھ باتیں، لیکن سوال یہ ہے کہ بچہ جب گھر آ کے بتا رہا ہے پھر آپ اس کو وہیں پہ بھیج رہے ہو، اور کچھ پیرنٹس تو جا کے کہہ کے بھی آتے ہیں کہ تھوڑی سختی کریں، اس کو ذرا سیٹ کر کے رکھیں، یہاں پر پیرنٹس کا کتنا رول بنتا ہے؟ بالکل یہی بات ہے کہ گھروں سے یہ بات شروع ہوتی ہے، اگر یہ بات گھر میں نارمل ہے، مار پیٹ کا سلسلہ جو ہے وہ گھر میں بھی نارمل ہے، تو پھر یہ اسکول میں بھی نارملائز ہو جاتا ہے، لیکن بچوں کی بات سننا، یہ سائنس دیکھنا کہ کچھ صحیح نہیں ہے، اور بچوں کو بھی پتہ ہونا، والدین کو بھی پتہ ہونا کہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹیز ہیں یا پھر حکومتی کوئی ادارہ ہے، یہ کلیئر ہونا۔ یا تو یہ سمجھتے ہیں نارملی پیرنٹس کہ یہ بہانے کر رہا ہے نہ جانے کے۔ بالکل، تو ایک تو یہ کہ یہ پہچاننا کہ اگر بچے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، دوسری یہ بات کہ یہ پہچاننا کہ اس مار پیٹ کی یا اس زیادتی کی کلاس روم میں یا کسی لرننگ سپیس میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے، یہ ایکسیپٹ کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ بچے کا حق ہے کہ وہ مار پیٹ کے بغیر سیکھے۔ بالکل ایسے۔ اچھا اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے نا مدیہ، یہ کہ ہم شہروں کی حد تک تو دیکھتے ہیں کہ چلو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے، لیکن اس طرح کے ریموٹ ایریاز جو ہوتے ہیں وہاں پر تو بالکل بھی اویئرنیس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا گورنمنٹ کو سٹیپس کرنے چاہیے، یا سب سے پہلے تو انیشیٹ کہاں سے کرنا چاہیے کہ ہمارا تعلیم کا نظام بہتر ہو اور ہمارے بچے محفوظ رہیں، ان کا فیوچر محفوظ رہے؟ اس میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور یہ جو فون ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اس میں میسیجز ہونے چاہیے، یہ عام بات ہونی چاہیے کہ بچے جو ہیں ان کا تحفظ وہ ایک پرائیورٹی ہے، اور مار پیٹ کا کوئی رول نہیں ہے اسکول میں یا مدرسے میں۔ مار پیٹ تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک اور چیز مجھے لگتا ہے وہ پیرنٹس کو یا جو گھر میں بڑے ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ یہ کہہ کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے کہ ہمارے ٹیچرز بھی ہمیں مارا کرتے تھے، کیا ہو گیا اگر ہمارے پیرنٹس بھی ہمارے سختی کیا کرتے تھے۔ بھائی دنیا بہت بدل چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بدلنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، ادروائز یا تو آپ کا بچہ پیچھے رہ جائے گا، یا تو وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا، یا پھر اس کے ساتھ اس طرح کی خدا نخواستہ حالات جو ہے نا وہ پیدا ہو جائیں گے۔ مدیہ تھینک یو سو مچ ونس اگین، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔